بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو من عندی انفسکم صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 165 جو ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتا ہے، ان سے کہو یہ مصیبت تم پر جو آئی ہے وہ تمہارے ہی اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ جب انسان پر کوئی مصیبت اور پریشانی آتی ہے تو قرآن مجید کے ذریعے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ انسان کی اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ قرآن مجید کا مطالعہ کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب انسان پر کوئی پریشانی، کوئی مصیبت آئے، کوئی آفت، کوئی آزمائش آ جائے تو ایسے حالات میں، ایسے موقع پر انسان کو اپنا جائزہ لینا چاہیے، اپنا احتساب کرنا چاہیے کہ آخر پانی مر کہاں رہا ہے۔ یقیناً انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کی پاداش میں اللہ تعالیٰ اس کو سبق سکھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو صحیح راستے پر لانے کے لیے آزمائش میں ڈالتا ہے اور اس کو یہ احساس کراتا ہے کہ تیرے اندر کوئی نہ کوئی کمی ہے، کوئی نہ کوئی جو ہے خرابی پیدا ہو گئی ہے، جس کے عوض یہ مصیبت اور یہ پریشانی تجھ پر آئی ہے۔ اسی تعلق سے بہت سی احادیثیں ملتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کے اندر سے ایمان نکل جاتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر ایک سیاہ دبا ڈال دیتا ہے، اور اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ اس کو مٹا دیتا ہے، اور اگر وہ توبہ نہ کرتا ہے اور پھر گناہ کرتا ہے تو ایک دبا اور لگا دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر وہ گناہ کرتا رہتا ہے تو پورا دل اس کا سیاہ ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ جہنم کا ایندھن بننے کے لیے بالکل تیار ہو جاتا ہے۔ ایک واقعہ ملتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں قحط پڑا تو لوگوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس پریشانی سے، اس آفت سے ہم کو محفوظ کرے، ہم کو بچا لے اور اس قحط سازی سے ہماری حفاظت فرمائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر نماز کے لیے نکلے۔ جو احادیث میں آتا ہے کہ جب قحط پڑتا ہے تو نماز استسقا پڑھی جاتی ہے، اسی نماز کے لیے وہ نکلے تو انہوں نے وہاں پر دیکھا کہ ایک چیونٹی آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے ہوئے اللہ تعالیٰ سے گڑگڑا کر دعا کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو قحط نازل کر دیا ہے، یہ قحط تو نے انسانوں کے گناہ کی وجہ سے نازل کیا ہے اور اس وجہ سے تو ہمیں ہلاک نہ کر۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع لائیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ چلو واپس چلو، اللہ تعالیٰ نے اس چونٹی کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف کر دیا اور یہ دعا قبول کر لی ہے۔ لہٰذا انسان کو جب کوئی گناہ، جب کوئی غلطی ہو تو اس کو اپنا احتساب کرنا چاہیے، اپنا جائزہ لینا چاہیے، اپنا تزکیہ کرنا چاہیے، اپنے اندر صفائی کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ میرے اندر ایسی کون سا گناہ ہو گیا ہے، مجھ سے کون سی غلطی سرزد ہو گئی ہے، اس کی وجہ سے میں اس عذاب میں گر گیا ہوں، اور اللہ سے توبہ کرنا چاہیے، گناہوں کی معافی مانگنا چاہیے، کیونکہ اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن مجید میں فرمایا کہ میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے، نہ وہ ظلم کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو انسان کو سبق سکھانے کے لیے، اس کو ہوش کے ناخن دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے، پریشانی دے کر، بیماری دے کر، مصیبت دے کر۔ تو ایسے حالات میں انسان کو دو کام کرنا چاہیے۔ ایسے حالات میں انسان کو چاہیے کہ وہ ایک تو صدقہ و خیرات زیادہ سے زیادہ کرے، اور دوسرا کام توبہ و استغفار کثرت سے کرے، اور تیسرا کام بھی یہ کرے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کو بجا لائے اور یہ دیکھے کہ میں جو بھی کام کر رہا ہوں اس میں کہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی تو نہیں ہو رہی مجھ سے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے نیک اور صالح بندوں کو جو اس کی طرف پلٹتے ہیں، رجوع کرتے ہیں، ان سے خوش ہو کر اس کو آسانی پیدا کرتا ہے، کیونکہ قرآن میں کہا گیا ہے تنگی کے بعد آسانی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب مصیبت دیتا ہے تو آسانی بھی دیتا ہے، اور انسان جب توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کی طرف رجوع کرتا ہے، اس کو معاف کر کے اسے جو ہے اس کی پریشانی کو ٹال دیتا ہے
اور پھر اس کو ہدایت بھی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو غور و فکر کرنے کی، اپنی اصلاح کرنے کی، اپنا احتساب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔